رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعاؤں کے طریقے سکھائے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ دعاؤں کے آداب یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین سے جب ہم دعا کریں تو یقین دل کے ساتھ دعا کریں، غافل دل کے ساتھ دعا نہ کریں کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح دعا نہ کرو، یقین دل کے ساتھ دعا کرو کہ یا اللہ یہ چیز مجھے دینی ہے آپ کو۔ جس طرح باپ جو ہے اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ بچے ضد کرتے ہیں کہ ابو مجھے یہ چیز لے کے دیں، تو باپ کے بعد وہ چیز ہوتی ہے تو باپ جو ہے وہ بچوں کی محبت میں وہ چیز ان کو لے کے دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو اپنے بندوں سے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے بندے میرے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، مجھ سے مانگیں، صرف مجھی پر بھروسہ رکھیں، مایوس نہ ہو۔ مایوسی وہ کیا کر دیتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کر دیتی ہے کہ بندہ مایوس جب ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے اور یہ دعائیں کرتا ہے، یا اللہ میں کب سے آپ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، یا اللہ دعائی قبول نہیں ہو رہی، تو اس بندے کی دعائی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دعا کے اندر یہ چیز آ جائے کہ یا اللہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وہ تھک چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، تو ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ یقین دل کے ساتھ دعائیں کریں۔ تو دعاؤں کے آداب کے اندر یہ ہے، اور دعا کرتے ہوئے سب سے زیادہ ہم اللہ کی تعریف کریں۔ اگر ہماری دعاؤں کے اندر صرف اللہ کی تعریف ہوگی تو یہ سب سے زیادہ افضل دعا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں دعائیں تو کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ دعاؤں کی قبولیت کے ذرائع ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ تعریف کرنی چاہیے۔ اسی طرح درود ابراہیم پڑھنا چاہیے دعاؤں کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ جس دعا کے اندر درود شریف نہیں ہوتا وہ دعا جو ہے اوپر تک نہیں پہنچتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف کثرت سے کریں، اس کے بعد جو ہے درود ابراہیم پڑھیں، پھر جو بھی پریشانی حاجت ہیں وہ آپ پیش کریں، پھر آخر کے اندر پھر دعا جب ختم کر رہے ہیں پھر بھی درود ابراہیم اور اللہ کی تعریف کے ساتھ دعا کو بند کریں۔ تو یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ۔ تو دعا کے اندر عزم ہونی چاہیے، پختگی ہونی چاہیے، مایوسی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلا یقل، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ان شئت اگر تو چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے بھائی تو شک شبے والی بات کیوں کر رہا ہے، اگر تو چاہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، ارحمنی تو رحم کر، ان شئت اگر تو چاہے، ارزقنی ان شئت تو مجھے رزق دے اگر تو چاہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح دعا نہ کیا کرو، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے، میرے اوپر رحم کر اگر تو چاہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلْيَعْزِمْ، چاہیے کہ مسئلہ تو وہ اپنی پختگی کے ساتھ سوال رکھے، اَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، کیونکہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وَلَا مُكْرِهَ لَهُ، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلا یقل، جب دعا کرے تو میں تو کوئی یہ نہ کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، بلکہ یہ دعا کرے لیعظم، پختگی کے ساتھ، ولیعظم رغبہ، اور رغبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اندر عظیم رغبت رکھتے ہوئے دعا کریں۔ فإن اللہ لا يتعظم شيء آتاه، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر دینے کے اوپر قادر ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے دینا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طرح دعا اور کس طرح مردود ہوتی ہے، اگر کوئی شخص کسی لیے بد دعا کرتا ہے یا رشتہ داری توڑنے کی کوئی بد دعا کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی دعا جو ہے پھر قبول نہیں کی جاتی بندے کی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب للعبد، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے کب تک؟ ما لم یدعو باسم، ما لم یدعو، جب تک وہ ایسی دعا نہ کرے باسم او قطیعۃ رحم، جب تک وہ گناہ والی دعا نہ کرے یا صلہ رحمی کو کاٹنے والی، رشتہ داری کو کاٹنے والی دعا نہ کرے، تب تک بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ما لم یستعجل، جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، قیل
کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل استعجال کہ جلد بازی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے قد دعوت، میں دعا کرتا ہوں، وقت دعوت، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ جلد بازی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے اس وقت اور دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے بندے کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی جو مایوس ہو کر دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم، کہ مسلمان کی دعا جو ہے اپنے بھائی کے لیے بظاہر الغیب، یعنی جو غائب بھائی ہے اس کے لیے آپ دعا کریں، جو موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں، مستجابتن، تو یہ دعا قبول کی جائے گی۔ اور اس وقت اس کے پاس فرشتہ ہوتا ہے موکل، وہ فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب کبھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے خیر کی تو فرشتہ جو اس کے اوپر سپرد ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور اسی طرح تیرے لیے بھی دعا ہونی چاہیے۔ یعنی جو دعا وہ اپنے غائب بھائی کے لیے کر رہا ہے، جس کے حق میں کر رہا ہے، فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی یہی دعا ہونی چاہیے۔ تو اپنی دعا ہمیں قبول کروانی، اپنے بھائیوں کے لیے ہم دعائیں کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ فرشتہ جو ہے وہ ہمارے پاس مقرر ہوتا ہے، وہ دعا جو ہے ہمارے لیے کر رہا ہوتا ہے، فرشتے کی دعا تو رد ہوتی نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں اپنی دعائیں قبول کروانی ہے تو اس طرح ہم دعائیں قبول کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم، اپنے نفسوں پر بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، اپنی اولادوں پر بد دعا نہ کرو، نہ اپنے مالوں پر بد دعا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ لا توافقوا من اللہ سعدا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی گھڑی میں بد دعا کر رہے ہو جو گھڑی جو ہے اس میں وہ دعا قبول کی جائے، جو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہو وہ سوال تمہارا قبول کیا جائے، پھر تم بعد میں پریشان ہو جاؤ، وہ دعائی تمہاری قبول ہو جائے، ایسی گھڑی میں تم دعا کر رہے ہو۔ تو اس طرح کی ہمیں کبھی بھی بد دعائیں اپنی اولاد کے اوپر، مال کے اوپر نہ کرنی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایسی کوئی گھڑی ہو جس میں وہ بد دعا قبول ہو جائے، پھر بعد میں ہم ساری زندگی پریشان ہوتے رہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔